علیکم. آج کا جو ولاگ ہے ہمارے کل کے ولاگ کی کنٹینیوشن ہے, اور آج کل ہم بات کر رہے ہیں وہ ان سوالوں کے اوپر جو کہ ہماری پوسٹ کے نیچے ایک صاحب نے پوسٹ کیے تھے, سوڈو نام سے آئے تھے, لیکن انہوں نے پوسٹ جو کیے ہیں ہم نے ان میں سے آپ کے ریلیٹڈ اور آپ کے متعلقہ کچھ جوابات دینے کی کوشش کی ہے. ان میں سے ان کا انپوٹ بھی شامل ہے کیونکہ یہ سوالات ہم نے ان کو بھی بھجوائے ہوئے تھے, تو ان کی طرف سے جواب لیٹ آیا تو ہم کیا کرتے ہیں, تو ان کا بھی انپوٹ شامل ہے, اور جو ہمارا تجزیہ ہوگا وہ بھی ہم عرض کرتے چلیں. اچھا جی, 5واں سوال ہے کہ وہ اتنی قابلیت رکھتے ہیں کہ وہ اس جدید دور میں اپنی اس بے لچک مزاج کے ساتھ عالمی دنیا کے ساتھ سیاسی, تجارتی اور سفارتی تعلقات رکھ سکیں. میں آپ کو ایک بہت بڑی ذاتی بات بتانے لگا ہوں. میں ان لوگوں کا قائل نہیں تھا نا. جب طالبان جو ہیں ان کی حکومت کو, جب ان کی حکومت تھی کابل کے اندر, تو مجھے یاد ہے میں اس وقت دی نیشن اخبار جو انگریزی کا ہے لاہور سے نکلتا اس میں کام کرتا تھا. تو ان کے کچھ لوگ آئے مجید نظامی صاحب کو ملنے کے لیے. تو مجید نظامی صاحب نے جو تھا وہ ان کے جو وزیر خارجہ تھے اور جو وزیر تجارت تھے, دو لوگ تھے میرا خیال, یا وزیر خارجہ تھے یا وزیر تجارت تھے, ان کو میرے حوالے کر دیا کہ ذرا ان کا انٹرویو کریں. اور مجید نظامی صاحب جو تھے وہ اپنے رپورٹر کو بلا کے نا اپنے سامنے انٹرویو کروایا کرتے تھے, اور بڑے خوش ہوتے تھے جب ان کا رپورٹر جو ہے نا وہ آنے والے کی بندے کی تھوڑی سی اچھا. تو ہم نے اب اپنا آپ پروو کرنا تھا, تو ہم نے ان کو سخت سست سوالات کیے, اور وہ انٹرویو کسی اچھی نوٹ پہ ختم نہیں ہوا. وہ بڑے بٹر ہو کے گئے ہماری طرف سے, ٹھیک ہے. اچھا خیر, یہ میرا ان سے 9/11 سے پہلے واحد انٹریکشن تھا اگر آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں تو. اس کے بعد دوسرا جو میرا ان کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے, کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی 2015-16 کے درمیان, اور انہوں نے بہت ساری باتیں کہیں جن میں سے ایک بات میرے لیے بڑی اسٹانشنگ تھی نا. میں نے 2006 میں CNBC پہ ایک پروگراموں کی سیریز کی تھی جس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ مسلم ورلڈ کے ریسورسز کیا ہیں اور پوٹینشل کیا ہیں. حبیب اکرم صاحب جو ہیں آج کل بہت بڑے اینکر ہو گئے ہوئے ہیں, وہ وقت ہم میرے ساتھ تھے, بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم دونوں نے اس کو ڈسکس کیا تھا. تو ان صاحب نے جو کہ ان کی طرف سے رابطہ کار تھے, انہوں نے جب اس پروگرام کا حوالہ دیا جو کہ میں خود بھی بھول چکا ہوں, 10 سال پہلے آپ نے ایکسٹمپور ایک پروگرام کیا ہو اپنی اسٹڈی کی بنیاد کے اوپر, تو آپ کو یاد رہتا ہے بھلا. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا جی 2006 کے فلاں مہینے میں, شاید جولائی تھا, جولائی کی فلاں تاریخ کو آپ نے اپنے پروگرام میں کہا تھا. میں نے کہا کہ آپ نے اتنی دیر کا پروگرام سنبھال کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ 1998 جب آپ کے ساتھ انٹریکشن ہوا تھا پہلا, اس کے بعد سے لے کے آج تک آپ نے اخبار میں, ریڈیو میں, ٹی وی میں جو بھی پروگرام کیے ہیں, جو بھی لفظ لکھے ہیں, وہ ہمارے پاس ٹاپک وائز کیٹیگری کے اندر محفوظ ہیں. اگر آپ کو چاہیے تو ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں ہارڈ ڈرائیو کے اوپر. دیٹ واز شاکنگ فار می. مجھے کئی ہفتے اس شوق سے باہر نکلنے میں لگے. ٹھیک ہے, وہ صاحب تو چلے گئے کمیونیکیٹ کر کے مجھے, لیکن مجھے اس صدمے سے باہر آنے کے لیے کئی ہفتے نہیں بلکہ مہینے لگ گئے کہ یار ٹھیک ہے. یہ جو 2014 یا 15 کی ملاقات تھی نا, اس پہ میرا فوکس پھر ان کی طرف ہوا. میں نے کہا یار یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. آپ کا فوکس جب کسی طرف ہو جاتا ہے نا, پھر آپ اس کے ریلیٹڈ ہر چیز پڑھتے ہو, اتھینٹک سورسز سے بھی ان اتھینٹک سورسز سے بھی آپ پڑھتے جاتے ہیں اور چلتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیے کہ میں نے ان کو ری ڈسکور کیا نا اس کے بعد جب انہوں نے یہ بات کہی. پھر میں نے آزمانے کے لیے اپنے کچھ پروگرام ان سے منگوائے بھی, اینڈ دے ڈڈ دیٹ. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے کے آرگنائزڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, اور کتنے کے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹاپیکل وائز کیٹیگرائزیشن جو ہے یہ کم از کم کوئی MSc کمپیوٹر سائنس سے نیچے کا بندہ تو نہیں کر سکتا.
کیا خیال؟ اور جو اکانومی کے موضوعات کی بھی کیٹلاگنگ کر رہا ہوگا، اور ساری کی ساری ورچوئل فارم کے اندر. ذرا سوچئے اس بات کے اوپر. تو یہ جو پروپیگنڈا آپ کرتے ہیں نا، یا آپ اس پروپیگنڈے کے کسٹمر ہیں یا متاثر ہیں کہ جدید دور کے تقاضے. سر انہوں نے کہا تھا ہمارے اندر MIT کے گریجویٹ شامل ہیں، اور جب ضرورت پڑے گی ہم آپ کو دکھائیں گے. MIT مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ان کی صفوں کے اندر. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے اب موقع ملے گا کبھی تو ہم ان کو چیک کر پائیں گے کہ ان کا کلیم جو ہے وہ کس حد تک درست ہے. چلیے، تو چھٹا سوال ہے جی، کیا افغان طالبان اپنی اس بے لچک مزاجی کی وجہ سے تنہائی کا شکار تو نہیں ہو جائیں گے؟ ہاں، یہ ایک ہے بات کہ جو ہے افغان طالبان جو ہیں ان کا رویہ جو ہے کیا ویسے ہی ہوں گے جو پہلے تھے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے، کیونکہ میں نے 3-4 مختلف سورسز سے پڑھا، جو لوگ ان کو مل کے آئے ان کا انٹرویو بھی پڑھے سنے. ملا عمر مجاہد جو ہے وہ اپنی عمر کے آخری سانس تک بامیان کے بتوں کو توڑنے کا کوئی دنیاوی جواز پیش نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ ان کا وجدان تھا یا ان کے رب کا حکم تھا. ٹھیک ہے، اور میں اس پہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے. لیکن اس کا کوئی وہ لاجک جو میرے جیسا دنیا دار آدمی جو ہے وہ آپ جیسے ایک دنیا دار آدمی کو دے کے قائل کر سکے، وہ انہوں نے کبھی بیان نہیں کیا. وہ ظاہر ہے کہ ان کا وہ لاجک وہی مانیں گے جو ان کو جو ہے وہ پیر مانتے ہیں یا ولی اللہ سمجھتے ہیں یا اللہ کی کوئی چنیدہ شخصیت سمجھتے ہیں. تو وہ تو دلیل طلب نہیں نہ کریں گے. بھل دیکھیں نا اپنا مولانا جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں اور اس کے اوپر لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اپنے مولانا خادم حسین رضوی صاحب بڑی محبت کرتے ہیں ہم سے بھی، لیکن اب وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو ان کے جو فالوور ہیں پیچھے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں گالیوں کے اوپر بھی. تو عقیدت جو آ جاتی ہے جہاں پہ، وہاں پہ دلیل ختم ہو جاتی ہے نا. تو ان کے پاس اس کی دلیل نہیں تھی، لیکن بہرحال انہوں نے یہ کام کیا. میرا خیال ہے کہ جو 20 سال رگڑا ملا ہے نا، اس کے نتیجے میں وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئے. اور امریکن نے خاص طور پہ گوانٹانامو بے میں جو ان کو رگڑا ہے نا، وہاں سے ان کو بہت کچھ لرن کرنے کا موقع ملا. اور ان کی موجودہ قیادت دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، اس موجودہ قیادت کے اندر جو ملا عبدالغنی برادر ہیں کہاں پہ تھے؟ یہ سارے لوگ کہاں پہ تھے؟ ماسوائے سراج الدین حقانی صاحب کے باقی لوگ کہاں سے تھے؟ کہاں پہ تھے؟ تو اس لیے انہوں نے جو لرننگ کی ہے نا، اور جیل میں آپ بڑی لرننگ کرتے ہیں. میں 3 دن کی جیل رہ کے آیا تھا تو میں نے اتنی زیادہ لرننگ کی. وہ سول سرچنگ کا موقع ملتا ہے، نہ آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی دوست ہے باب ہے، نہ کوئی بات کرنے کے لیے، ویلے اور اکیلے قبر کی خاموشی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، اور اگلے لمحے کا نہیں پتا کیا ہو جانا. تو وہاں پہ تو آپ کے اوپر ایسے خیالات امڑتے ہیں اور آپ ان کو اینالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے جی یہ تو ہم مستقبل میں ہی دیکھ پائیں گے کہ کیا انہوں نے کچھ لرن کیا ہے یا نہیں کیا. ان کا جو پچھلا رویہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا. کیا افغان طالبان اور امریکی مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے؟ کیونکہ یہ کافی پرانا ہے تو اس وقت یہ نہیں تھا، تو وہ تو ہو گئے جی. سوال جو ہے وہ irrelevant ہو گیا. 8واں سوال جو ہے ان کا، کیا امریکہ اپنے مطالبات منوا پائے گا طالبان سے؟ وہ بھی irrelevant ہو گیا، کیونکہ کچھ امریکیوں نے منوائے اور کچھ مانے. تو زیادہ مذاکرات میں یہی ہوتا ہے. کیا طالبان امریکہ بادر سے اپنی شرائط منوانے کا کامیاب ہو پائیں گے؟ طالبان نے اپنی وہ تمام شرائط منوائی ہیں جو 9/11 سے 10 دن پہلے تک ان کی طرف سے آفر کی گئی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ نے دھمکی نہ دیں مذاکرات کریں. امریکہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ملا عمر نے اگر کسی کے خلاف اسامہ بن لادن نے کسی کے خلاف وہ کام کیا تو ہم اس کو خود پنش کریں گے، اور اگر ہم سمجھیں گے کہ ہم پراپرلی پنش نہیں کر رہے تو ہم اس کو حوالے کر دیں گے. لیکن ہماری جو عدالتیں ہیں ان کو قائل کیا جائے.
یہی انہوں نے اب کہا ہے کہ جی ہمارا ملک کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا اور کسی کا ملک بھی ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. کون سی وہ شرط ہے جو ملا عمر مجاہد نے کہی تھی اور جو اب نہیں مانی امریکہ نے 20 سال کے بعد؟ خیر کیا اپنا اس کے بعد ہے کہ اب تک طالبان اور امریکی مطالبات اور مذاکرات کی شرائط کیا پیش ہوئے ہیں دونوں فریقین کے درمیان؟ پبلک ہو چکا ہوا ہے، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. 11واں سوال ہے جی کیا افغان طالبان اس کھنڈرنما ملک کو سنبھال پائیں گے؟ بھائی جان آپ سے گزارش ہے پہلی فرصت کے اندر افغانستان، کابل، قندھار، مزار شریف، ہرات، ان کے اوپر جو ویلاگ بنے ہیں جو ان کے وہاں کے بچوں نے بنائے یا چلیں گوروں نے بنائے ہیں وہاں پہ جا کے، آپ کو حیرت ہوگی گورے وہاں پہ لور پھر رہے ہیں اور ویلاگ بناتے ہیں اور کسی کی 8 لاکھ ویوز ہیں، کسی کے 10 لاکھ ویوز ہیں. آپ بھی پہلی فرصت میں نا یوٹیوب پہ جا کے وہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کا انفراسٹرکچر 40 سال جنگ کے بعد بھی بعض صورتوں میں ہم سے بہتر ہے، ان کی سڑکیں ہم سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے، وہ اتنا پیسہ وہاں پہ خرچ ہوا ہے یار، جتنی مرضی کرپشن ہو گئی ہو، ہم سے تو بہتر سڑکیں بنا گئے ہوں گے نا، بہتر پل ہو گئے، اتنا کچھ اڑایا گیا ہوگا، لیکن پیسہ بھی تو دیکھیں نا آپ. 2000 ارب ڈالر. آپ کا ضرب اللہ کا فارن ایکسچینج کا قرضہ کتنا ہے؟ 111 ارب ڈالر. تو پچھلے 20 سال میں کتنا خرچ ہوا افغانستان کے اوپر؟ 2000 ارب ڈالر، یعنی 100 ارب ڈالر پر ایئر ان کے اوپر خرچ ہوا ہے. کہاں رہتے ہیں یار آپ؟ ان کا انفراسٹرکچر اس وقت بھی آپ سے کافی بہتر ہے اور دنیا بھر میں تو ان کو ڈونیشن دیے کو ہسپتال بنا کے 3 ارب ڈالر تو انڈینز نے لگا دیے. بنیاں 3 ارب ڈالر لگائے یار، جو چمڑی جائے دمڑی نہ جائے گا قائل ہوتا ہے. اس نے 3 ارب ڈالر جھونک دیے وہاں پہ ادارے بنانے میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے، چلیں ایسے کہہ لیتے ہیں، پاکستان کے قبائلی علاقوں سے اور کے پی کے سے بہت درجے بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں جی. آپ کی اگلی بات جو ہے، اس وقت افغانستان امریکی مغربی ممالک IMF اور ورلڈ بینک کے قرضے تلے دبا ہوا ہے، کیا اس سے ملک چلانا پائے؟ تو ہنو کنی کیا IMF کے قرضے تلے دبیا ہے؟ ٹھیک ہے، یا امریکہ کے قرضے تلے دبا ہوا؟ وہ امریکی جو ہیں وہ ان کو مفت میں دیتے ہیں پیسے، قرضے نہیں دیتے. ٹھیک ہے، وہ مفت میں دیتے ہیں اس کو. 2 ٹریلین ڈالر اس نے لگا دیے، 2000 ارب ڈالر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا؟ ایسی بات نہ کر. کسی مغربی ملک کا کوئی قرضہ نہیں دینا افغانستان نے. کوئی IMF کے پاس نہیں گیا افغانستان کی IMF کے پاس نہ جانے کے باوجود بھی GDP گروتھ ریٹ 3.5% ہے. ہم 1.2% پہ بیٹھے ہوئے، ہم 1.25% پہ، وہ 3.5% پہ. کوئی شرم ہوتی ہے ویسے؟ ٹھیک ہے، کہیں اس کو خواہ کو. ٹھیک ہے، آگے جناب آپ کا اگلا سوال ہے کہ اس وقت افغانستان میں یہ تو سوال ہو گیا، افغانستان میں طالبان کی حکومت سے ایران، بھارت، پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ افغانستان میں طالبان کی حکومت سے ان تمام ممالک، اس کے اندر آپ چائنا بھی ڈال لیں، ٹھیک ہے، ان تمام ممالک کے ساتھ انتہائی خوشگوار تعلقات ہوں گے. یہاں پہ میں آپ کو ایک اپنی ذاتی رائے دینا چاہ رہا ہوں. اس وقت اسلام آباد میں اس بات پہ لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں کہ ہم نے انڈیا کو باہر نکال دی اور انڈیا کو ہم نے وہاں پہ شکست دے دی. کچھ بھی نہیں ہوا. انڈیا جو ہے اس ڈپلومیٹکلی بہت سمجھدار ملک ہے. ہمارا ملک تو بوزنوں کے ہاتھوں چڑھ گیا نا، لیکن وہاں پہ بڑے سمجھدار اور کائیاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ 3 ارب ڈالر جو ہے وہ انہوں نے مفت میں خرچ کیے ہیں؟ کیا انڈینز کا بھی وہی رول ہوگا جو وہاں پہ ایران کا ہوگا. اور آپ انڈیا اور ایران کو الگ کر کے نہ دیکھیں افغانستان کے معاملے میں، اصل میں دونوں ایک ہیں. ٹھیک ہے، ان کا بھی رول ہوگا دونوں کا، اور ابھی بھی ہے. اور ہم جو ان کو نکالنے کی بات، ہم جب معاملات میں کچھ معاملات میں ہم کرتے ہوئے ایران کو ساتھ لیں گے نا، تو ایران کو ساتھ لینے کا مطلب ہی انڈیا کو ساتھ لینا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ڈپلومیٹکلی ایران جو ہے وہ انڈیا کے اتنا قریب ہے، مطلب ایران کا اور انڈیا کا آپس میں ڈپلومیٹک جو افیئر ہے، جو رومانس ہے، وہ وہی ہے جو پاکستان اور چائنا کا ہے. اس لیے آپ اس بات کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں. انڈیا جو ہے وہ ایران کے رستے آ جائے گا،
یا ایران کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کر لے گا؟ انڈیا کا بھی وہی رول ہوگا، بلکہ ہم سے شاید کچھ زیادہ ہی ہو، کیونکہ ہم صرف باتیں کرنے جوگے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ صرف جو ہے وہ دہاڑی لگانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ انڈین نے وہاں پہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہے، جو جس نے کیا، ہم جب اس کا صحیح ایمانداری سے تجزیہ نہیں کریں گے ہم درست نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ انڈین نے وہاں پہ بہت لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی ہے، اور ہم نے ایک ہی تاثر بنایا ہے کہ ہم نے طالبان کو پکڑ کے رکھا ہوا ہے یا پالا ہوا ہے۔ ہم نے یہ تاثر بنانے کے اوپر اپنی پوری انرجی لگائی، تو جب آپ اس کا کریڈٹ لیتے ہیں تو پھر اس کا ڈسکریڈٹ بھی قبول کیجئے۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، ہم نے نہیں ایسی کوئی حرکت کی، ہم نے صرف جا کے یہی کہا کہ ایوی یاراں دا ہی کام ہوندا ہے، ایوی یاراں دا کام، یاراں کا کام کے نقصانات جو ہیں اس کے اندر سے پھر ہم نے اپنا وہ اس کے حلال نکالا ہے، اور کچھ نہیں، مطلب کہ سارے اتنے۔ اب بس آخری 2-3 سوال۔ افغانستان میں طالبان کی حکومت، چائنا روس کی کیا پالیسی ہوگی؟ چائنا نے جو ہے وہ میڈیٹ کیا ہے، اور روس نے جو ہے وہ چھپ کے طالبان کی مدد کی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ چائنا اور روس کی طرف ان کی پالیسی کی۔ کیا افغان طالبان اپنی حکومت میں شمالی اتحاد اور اقلیتوں کو حصہ دار بنائیں گے؟ ہر ایک کو بنائیں گے، اور یہ پروپیگنڈا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی یہ لوگ افغان طالبان، امارات افغانستان طالبان علی شان کے اندر حصہ دار تھے، بلکہ اگر آپ میرا پہلا ویلاگ سن چکے ہوں، میں نے اس کے اندر عرض کیا تھا کہ ان کی نمائندگی ڈبل ہوا کرتی تھی۔ اگر ان کی آبادی کے حساب سے ان کی شورا کے اندر جہاں پہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی تھی، اگر ان کی آبادی جو ہے فرض کریں 5% ہے، تو شورا کے اندر جو ایگزیکٹو کونسل تھی اس کے اندر بامیان کے جو ہزارے ہیں ان کی نمائندگی 10% تھی، یعنی ڈبل تھی نمائندگی ان کی۔ اقلیتوں کو انہوں نے اس طرح انگیج کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ خواتین کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ سیپریٹ ادارے نہیں کھل جاتے خواتین کے، ہم کو ایجوکیشن نہیں کرنے دیں گے یونیورسٹی کے اندر۔ یونیورسٹی کچھ عرصہ کے لیے، کچھ ماہ کے لیے بند رہی۔ پاکستان نے وہاں پہ، ہماری حکومت نے میڈیکل کالج جب بنا کے دے دیا تو میڈیکل یونیورسٹی وہاں پہ کھول دی گئی، لڑکے الگ تعلیم حاصل کریں گے، لڑکیاں الگ تعلیم حاصل کریں گے، یہ ان کا اپنا نظام تھا۔ اس کے اوپر کمپرومائزز بھی ہو سکتے ہیں، حجاب کے موضوع کے اوپر بھی ان کو قائل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہو، جب ایران میں یہ ہو سکتا ہے، جب ترکی میں یہ ہو سکتا ہے، جب جو ہے شریعت نافذ ہے نا ادھر بندر سری بگوان برنائی کے اندر، تو جب وہاں پہ جو ہے وہ حجاب کے اندر خواتین آ کے اپنے تمام کردار ادا کر سکتی ہیں، تو یہاں پہ بھی قائل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ڈائلاگ ضروری ہے، تو اس لیے وہ حصہ دار تھے جی۔ 16واں سوال ہے جی آپ کا، افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام سے پاکستان، بھارت اور اس خطے میں بالخصوص اور عالم اسلام میں بالعموم اسلامی سیاسی تحریکیں اور جماعتیں کس حد تک متاثر ہوں گی یا کیا اثرات قبول کریں گی؟ دیکھیے، اس طرح کی کسی بھی تحریک کی کامیابی ہوتی ہے وہ انسپائریشن تو بہت زیادہ کو دیتی ہے، لیکن جو کمٹمنٹ طالبان نے ان کو دی ہے، ان کو بھی اور چائنا کو بھی، وہ چائنا کو تو اپنے یغور مسلم کی پڑ گئی نا، اور چائنا جو تھا وہ اینٹی طالبان رہتا اگر داعش وجود میں نہ آتی تو داعش نے سب کو طالبان کے قریب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسلام کا یہ والا موڈیول آ جاتا ہے جو داعش لے کے آ رہی ہے، وہ اس سے تو کروڑ درجے بہتر ہے طالبان، ان سے مذاکرات تو ہو سکتے ہیں نا، یہ کم از کم مذاکرات کی بات تو کرتے ہیں نا، تو یہ اس طرح آگے بغیر کسی بات کے پھٹ تو نہیں نہ جاتے۔ تو لہٰذا داعش نے نظریاتی طور پہ دھکیل کے امریکہ اور ویسٹ کو طالبان کے ساتھ ٹیبل پہ بٹھایا ہے کہ اگر یہ آئیڈیالوجی آ گئی تو یہ تو بالکل ہی تباہ کن ہے۔ تو یہ 16 سوال تھے جی، میں پھر بھی 11 ہی کہہ رہا ہوں، 16 سوال تھے جو کہ ہمارے پروگرام کے نیچے پوسٹ کیے گئے تھے۔ میری نظر پڑی، میں بڑے دنوں کے بعد چیک کیا تو میں نے کہا میں ان کا جواب دے دوں۔ آپ ہماری پوسٹوں کے نیچے کوسچن پوسٹ کرتے رہیے اور ہم ان کو رپلائی کریں گے انشاءاللہ۔ ہفتے میں 1 یا 2 پروگرام تو ہم ایسے ضرور رکھا کریں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔